حمد و صلاۃ و سلام اصول فارسی درس نمبر 13 بحث افعال۔ پہلے اسماء اور افعال بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا، اب افعال کی باقاعدہ جو ہے وہ بات شروع ہو رہی ہے۔ افعال میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، ان سب کا جو ہے رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ بیان کیا جائے گا۔ بعض سے افعال، تمام افعال مصدر سے بنتے ہیں، بلا واسطہ یا بال واسطہ۔ بلا واسطہ اور بال واسطہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے۔ جیسے گفتن سے گفت، یہ بلا واسطہ بنا ہے، اور گفت سے گفتند یا گفتہ، یہ گفتن سے بنا ہے لیکن بال واسطہ بنا ہے، واسطے کے ساتھ بنا ہے۔ واسطہ اور بلا واسطہ سمجھ آ گئی ہے؟ واسطہ جو کسی واسطے کے ساتھ ہو، اور بال واسطہ جو واسطے کے بغیر ہو۔ بال واسطہ جو واسطے کے ساتھ ہو، بلا واسطہ جو واسطے کے بغیر ہو۔ بحث سے فعل ماضی، یہاں سے فعل ماضی کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ماضی کیا ہوتا ہے؟ گزرے ہوا زمانہ۔ یہاں سے ماضی کی بیان شروع ہو رہا ہے۔ فعل ماضی کی 7 قسمیں ہیں، 6 مشہور اور 1 غیر مشہور۔ کل فعل ماضی کی 7 قسمیں ہیں، 6 مشہور ہیں، 1 غیر مشہور ہے۔ مشہور قسمیں یہ ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی یا تمنی، ماضی شکی یا احتمالی۔ ماضی استمراری کو ماضی دوامی بھی کہتے ہیں، تمنائی کو تمنی بھی کہتے ہیں، شکی کو احتمالی بھی کہتے ہیں۔ غیر مشہور جو قسم ہے وہ ایک ہے، وہ ماضی معطوفہ ہے، اس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ۔ فعل ماضی مطلق پہلی قسم، اس کو ماضی سادہ بھی کہتے ہیں۔ تعریف ہے جی، ماضی مطلق وہ ہے جس سے کسی کام کا زمانہ گزشتہ میں واقع ہونا یا کرنا سمجھا جائے بس، ٹھیک ہے۔ مطلقاً اس میں ماضی میں ہونا سمجھا جائے، واقع ہونا سمجھا جائے، چاہے وہ قریب کا زمانہ ہو، چاہے وہ ماضی بعید کا زمانہ ہو، چاہے اس میں جو ہے اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں قریب ہے یا بعید ہے یا شک ہے یا احتمال ہے، کچھ خبر نہیں ہوتی، بس یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی ہے، یہ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ فارسی میں اس کو کیسے بناتے ہیں جی؟ مصدر معروف ہو یا مجہول ہو، مصدر کے نون اور اس کے ماقبل کے فتح کو گرانے سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے۔ کیسے جی؟ توجہ، جیسے کردن مصدر ہے تو نون گرائیں، کیا بن گیا؟ کردہ بن گیا، کردہ۔ پھر نون کا ماقبل کون سا لفظ ہے؟ دال ہے، دال کر کیا گرانا ہے؟ فتح گرانا ہے، اس پر جو فتح ہوگا اس کو گرانا ہے، تو کردہ سے کرد بن گیا۔ اسی طرح مجہول سے بنانا ہے تو شدن سے بنانا ہے، کردہ شدن، کردہ شدن سے نون ہٹایا، زبر ہٹائی تو کردہ شد بن گیا۔ باقی سیغے اسی سیغے کے آگے مرفوع متصل ضمیریں لگا کر بناتے ہیں، جیسے کرد سے کردند، کردی، کردیت، کردم، کردین، کردہ شد، کردہ شدن، کردہ شدی، کردہ شدید، کردہ شدم، کردہ شدیم۔ اردو میں اس کو کیسے بناتے ہیں؟ اردو میں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو مصدر کے آخر میں، چونکہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کی علامت ہوتی ہے نون الف نا، اس نا کو ہٹا کر دیکھنا کہ آخر میں الف یا واو ہے۔ اگر الف یا واو آ رہا ہے، نون الف نا کو ہٹا کر دیکھیں الف یا واو آ رہا ہے، اگر الف یا واو ہو تو اس کے آگے لفظ یا کا اضافہ کریں، جیسے کھانا سے کھایا اور سونا سے سویا۔ ماضی مطلق کا واحد غائب کا صیغہ ہے، سویا ماضی مطلق کا واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اور اگر الف یا واو کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو آخر میں فقط الف کا اضافہ کرنا ہے، جیسے پالنا سے پالا۔ اردو میں سمجھ آ گئی ہے؟ نون الف نا مصدر کی علامت ہے، مصدر علامت ہٹائیں گے، دیکھیں گے الف یا یا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر الف یا یا ہوگی تو اگر الف یا یا ہو تو ان کے آگے یا لگانا ہے، یا اور الف لگانا ہے، جیسے سونا سے سویا،
یہ ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا. اگر الف یا یا نہیں ہے تو صرف نون الف نہ ہٹا کے الف لگا دینا. جیسے پالنا سے پالا. پالا. فائدہ خیال رہے کہ اردو مصدر جانا کی ماضی مطلق گیا اور ہونا کی ماضی مطلق ہوا آتی ہے اور کرنا کی ماضی مطلق کیا آتی ہے. فائدہ فارسی زبان میں فعل کے صرف 6 صیغے ہوتے ہیں. واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متکلم جمع متکلم کو متکلم مع الخیر بھی کہتے ہیں. فارسی زبان میں فعل کے ہر فعل کے 6 صیغے ہوں گے جتنے افعال آئیں گے. اور فارسی زبان میں اسم کے صرف 2 صیغے ہوتے ہیں. واحد جمع. کنندہ کنندگاں. ماضی فائدہ ماضی مجہول ہا شد کے ساتھ اور مضارع مجہول ہا شود کے ساتھ آتا ہے. جیسے کرد سے کردہ شد اور کردہ شود وہ کیا جائے مضارع ہے. کردہ شد وہ کیا گیا ماضی مطلق ہے مجہول ہے. فارسی میں فعل کے صیغوں کی علامتیں ہیں. ماضی مطلق معروف میں تا یا دال موقوف واحد غائب کی علامت ہے. جیسے کرد اس نے کیا. رفت وہ گیا. نون دال صبر رکو ادھر بات سمجھو. موقوف کیا ہوتا ہے؟ موقوف ساکن دار موقوف ہوتا ہے جس کا ماقبل بھی ساکن ہو، قبل بھی ساکن ہو، خود بھی ساکن ہو، ماقبل بھی ساکن ہو. جیسے کرد دیکھیں دال بھی ساکن ہے، ماقبل بھی ساکن ہے. رفت تا بھی ساکن ہے، فا بھی ساکن ہے، دونوں ساکن ہے. نون دال یہ جمع غائب کی علامت ہے. جیسے کردند انہوں نے کیا. یا معروف واحد حاضر کی علامت ہے. جیسے کردی تو نے کیا. یا دال یہ ساکن یا ساکن مجہول و دال موقوف. یہاں بھی دیکھیں دال موقوف ہے. کردید دال بھی ساکن ہے، ماقبل بھی ساکن ہے. یہ جمع حاضر کی علامت ہے. تم نے کیا. میم ساکن ماقبل مفتوح واحد متکلم کی علامت ہے. جیسے کردم یا ساکن یا میم یا مجہول اور میم موقوف متکلم مع الغیر کی علامت ہے. جیسے کردیم ہم نے کیا. فائدہ خیال رہے آمد شد زد ستت وغیرہ کا آخر موقوف نہیں بلکہ ساکن ہوتا ہے اگرچہ ماضی مطلق ہو. آمد یہ ساکن موقوف نہیں ہے. یہ صرف چند ایک صیغے ہیں اس طرح کے. اردو میں فعل کی صیغوں کی علامتیں. واحد غائب کے لیے وہ یا اس نے آتا ہے. جیسے وہ گیا اس نے کیا. صیغہ جمع غائب کے لیے وہ یا انہوں نے آتا ہے. صیغہ واحد حاضر کے لیے تو یا آپ آتا ہے. صیغہ جمع حاضر کے لیے تم آتا ہے. صیغہ واحد متکلم کے لیے میں آتا ہے اور جمع متکلم کے لیے ہم آتا ہے. فائدہ مصدر متعدی سے فعل کی 4 گردانیں اور مصدر لازم سے 2 گردانیں آتی ہیں. کیوں 2 آتی ہیں اور اس سے 4 کیوں آتی ہیں؟ پڑھ چکے ہو کیوں. مصدر لازم سے 2 گردانیں کیوں آتی ہیں؟ پیچھے پڑھ چکے ہو بھائی کل والے سبق میں. کیوں کہ مصدر لازم جو ہوتا ہے وہ اس سے مجہول نہیں آتا. پڑھا ہے پیچھے؟ یاد ہی نہیں ہے. مصدر لازم جو ہوتا ہے اس سے مجہول نہیں آتا. پیچھے کرو صفحہ. یہ کیا لکھا ہوا ہے فارسی میں؟ یاد رکھیں مصدر لازم سے مشتق ہونے والے کلمات کی گردان صرف 2 طرح کی بنتی ہے. دیکھا ہے؟ یاد رکھا کرو. مثبت معروف اور منفی معروف. مجہول کے صیغے نہیں آتے. متعدی سے جو ہے نا وہ 4 گردانیں بنتی ہیں. اب ایک اور بات سمجھو. یہ 6 صیغے ہر گردان میں 6 صیغے ہوں گے. کون سے جی؟ واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متکلم جمع متکلم. ان کا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ واحد غائب جو غائب ہو اور ایک ہو. جمع غائب جو جمع ہو یعنی 2 سے زیادہ ہو. 2 سے زیادہ ہو. دو یا 2 سے زیادہ ہو. 2 یا 2 سے زیادہ ہو اس کو جمع کہتے ہیں فارسی میں. 2 ہو 2 یا 2 سے زیادہ ہو اور غائب ہو. آگے واحد حاضر ہو مخاطب ہو ایک ہو. جمع حاضر جمع ہو 2 یا 2 سے زیادہ ہو اور حاضر ہو. واحد متکلم ایک ہو اور بولنے والا خود کلام کرنے والا. متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والا بات کرنے والا.
اور جمع متکلم جب بہت سے ہوں گے متکلم بات کرنے والے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے. اس کے بعد جو ہے واحد حاضر اور جمع حاضر کی اردو میں ایک فرق ہے، بہت گہرا فرق ہے. تو اور تم، تو سے مراد واحد حاضر ہوتا ہے اور تم سے مراد جمع حاضر ہوتا ہے. کیا جی؟ تو سے مراد واحد حاضر ہوتا ہے، تم سے مراد جمع حاضر ہوتا ہے. ہوتا ہے. اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو پوچھ سکتے ہیں. علامات سمجھ آ گئیں؟ موقوف کیا ہوتا ہے؟ موقوف وہ ہوتا ہے اور وہ حرف ہوتا ہے خود بھی ساکن اور اس کا ما قبل بھی ساکن ہو، جیسے کرد. اس میں کیا موقوف ہے؟ را موقوف ہے. نہیں، را تو موقوف نہیں ہے. دال ساکن ہے. نہیں، دال موقوف ہے. را کا ما قبل مفتوح ہے، ساکن ہے. وہ تو کاف ہے، کاف پر تو فتح ہے. کرد. دال موقوف ہے، دال ساکن ہے اور ما قبل بھی ساکن ہے. یہ علامتیں بتائی ہیں انہوں نے سیغوں کی، فارسی میں بھی اردو میں بھی. ان کو آپ نے یاد کرنا ہے تو آپ کو گردان کی سمجھ لگ جائے گی. آگے ساری گردانیں آسان ہیں، اس کی گردانیں جو ہے نا بعد میں کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، بس. ہاذا هو المرام، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.